بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنسی کا کاروبار جیسے نقدن اگر ہو فوراً، یعنی آج جو ریٹ ہے اس کے مطابق وہ جائز ہے، ادھار بھی جائز نہیں۔ ایک حرمت ہوتی ہے جیسے بیٹی بہن، ایک یہ ہے کہ آدمی کی مثلا شادی ہو گئی تو اس کا سسر جو ہے وہ بھی باپ ہے، وہ اس کے لیے محرم بن جائے گا۔ وہ جو شادیوں سے رشتہ ثابت ہو وہ مصاہرت ہوتی ہے۔ وضو میں داڑھی بھی دھونی چاہیے، بلکہ خلال بھی کرنا چاہیے۔ سب صحابہ کے لیے ایک طواف نہیں، ایک کے لیے ایک۔ جو نیک اعمال اولاد کرتی ہے ان کا والدین کو بھی انشاءاللہ ثواب ملتا ہے۔ میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے، اللہ نصیب کرے۔ داڑھی منڈانے والے مرد اور بے پردہ عورت کا عمرہ قبول، اللہ سب کا عمرہ قبول کریں گے، لیکن بہرحال جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں وہ نہ کریں۔ عطا اللہ شاہ بخاری ایک عظیم مجاہد تھے، عظیم خطیب تھے، عظیم عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ جو لاولد ہیں اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، تو کس کو آنا چاہیے؟ یہ بھی بتانا کہ مولوی تو سیاست میں نہ آئے۔ چلو آئے کون؟ جو نماز بھی نہ پڑھتا ہو۔ اگر کسی سنی مرد سے اور شادی ہو گئی ہے تو اس کے والدین عورت کے شیعہ ہیں تو والدین کے ساتھ تعلق تو رکھ سکتی ہے نا، چاہے والدین کافر ہوں۔ جو لوگ پاکستان سے پہلے مدینہ آتے ہیں پھر مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بہرحال تبلیغی جماعت والوں کے جو ہے نا ان کا فتویٰ علماء کا ہوتا ہے۔ مسجد الحرام کو حرام کیوں کہتے ہیں کہ جو چیزیں باہر حلال تھی وہ یہاں حرام ہے۔ ساری زندگی غلط کام کیے ہیں اور اپنے ہاتھ سے شہوت کو ظاہر کرنے کی بیماری میں بھی مبتلا ہونا، اپنی بیوی کے لیے کمزور ہوں، سب سے پہلے توبہ کروں، کیونکہ جو لوگ ہاتھ سے شہوت رانی کرتے ہیں قیامت میں اس حال میں ہوں گے کہ ان کے ہاتھ میں گویا حبل ہوا ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ بدبخت انسان ہے۔ سب سے پہلے توبہ کرو، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تم بیوی کے قابل بھی نہیں رہے، اور اس کے بعد کسی اچھے حکیم سے یا کسی اچھے ادارے سے علاج کرو۔ ایک آدمی اپنے ہاتھ سے شہوت کو مٹاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ بھی ہے اور اس کی اپنی بربادی بھی ہے کہ اس کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے ہاتھوں کو ایسے ہوگا جیسے حاملہ عورت ہوتی ہے، ایسے ہاتھوں کو حمل ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ وہ ذلیل آدمی ہے۔ باقی آپ نے ٹھیک کہا ہے، اس کام سے توبہ کرنا اور بچنا بڑا مشکل ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ تم صرف توبہ نہ کرو بلکہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو، جہاں رہتے ہو وہاں نہ رہو۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ تم جب حمام میں جاؤ تو دروازے کو کنڈی مت لگاؤ، تاکہ تمہیں خوف رہے کہ بھی کوئی آ جائے گا، تو اس وجہ سے بھی تم کچھ بچو گے اس گناہ سے۔ بہرحال علاج یہی ہے، توبہ کرو سچے دل سے، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگو اور صحبت صالحین اختیار کرو۔